اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کی گئی، جو کہ مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ اس سے قبل آیات مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر ہوا، اور انہیں اس کائنات میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ مخلوق خدا کو اللہ تک پہنچائیں اور اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں، وہ ذکر ہوا۔ اور پھر اس پیغام کو ماننے والوں کے لیے جو انعام ہے اس کا بھی ذکر ہوا، اور نہ ماننے والوں کے لیے جو ذلت و رسوائی ہے اس کا ذکر بھی ہوا۔ اور اب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے اس ساری کائنات کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام وہ بھی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جس خوش قسمت انسان نے آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کو قبول کر لیا، آپ کے لائے ہوئے نظام کو قبول کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری ساری کائنات رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور عالمین کا اطلاق اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کائنات کے لیے ہوتا ہے۔ جب سے ساری کائنات بنی اور جب تک یہ رہے گی ہمیشہ تک رہے گی، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس کائنات کے لیے رحمت رہیں گے۔ اور رحمت کا معنی ہوتا ہے راحم، رحم کرنے والا۔ اور یاد رکھیے، رحم کرنے والے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو رحم کرنے والا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن پر رحم کیا جا رہا ہے ان سے وہ پہلے ہو۔ اب رحم کرنے والے کو عربی میں راحم کہا جاتا ہے، اور جن پر رحم کیا جائے انہیں مرحوم کہا جاتا ہے۔ جس طرح جو بندہ فوت ہو جائے ہم اسے کہتے ہیں جی مرحوم، یعنی اس پر رحم کیا گیا۔ تو ساری کائنات مرحوم ہے، اور حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، حضور راحم ہے۔ اور راحم کا پہلے ہونا ضروری ہے، کیوں کہ ساری کائنات کے لیے سب سے بڑی رحمت اس کا وجود ہے، عدم سے وجود میں آنا۔ اللہ نے شاہ فرمایا حالن ادا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ اس کا کوئی نام لینا ہی والا ہی نہیں تھا؟ ایک وقت آیا اس کا نام ہوا، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا پھر نام سے بے نام ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ساری کائنات کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، گویا کہ ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ اس لیے حضور نے شاہ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ وکل الخلق من نوری، اور پھر ساری کائنات میرے نور سے پیدا فرمائی۔ تو اس لیے یہ ساری کائنات اپنے ہونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی محتاج ہے۔ اور پھر رحمت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرحوم کے قریب ہو۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے قریب ہیں، اور ساری کائنات حضور کے قدموں میں پیش کر دی گئی ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا ان اللہ ضم لی الارض فرأیت مشارقہا ومغاربہا، اللہ نے ساری کائنات کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میں اس کے مشرقوں اور مغربوں کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں کر دی، قریب کر دی۔ اور پھر راحم کے لیے یہ بھی ضروری ہے جو رحمت ہو کہ وہ جانتا بھی ہو، جانے گا تو رحم کر سکے گا، ترس کھا سکے گا۔ تو اگر وہ جانتا ہی نہیں ہے تو رحم کیسے کرے گا؟ تو آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے بھی ہیں، اور پھر جاننے کے بعد انہیں یہ اختیار بھی حاصل ہو کہ وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں اسے فائدہ پہنچا سکیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ آپ اپنی امت کے لیے، ساری کائنات کے لیے جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کرم نوازیاں بھی سرکار فرماتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ دنیا بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب کوئی کسی کا باقی نہیں رہتا، ماں باپ، عزیز و کار اور رشتہ دار سب مٹی کے نیچے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، حضور وہاں بھی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
حضور وہاں بھی قبر میں بھی سرکار کرم نوازی فرماتے ہیں، مٹی کے نیچے کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اور حضور وہاں بھی کرم نوازی فرماتے ہیں، اپنے چہرہ پاک کا دیدار عطا فرماتے ہیں، اور امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بڑی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرشتہ پوچھتا ہے ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس پیاری شخصیت کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ وہ بندہ مومن کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، میں تو ساری زندگی اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، میں تو اپنے آقا کا نام لیا کرتا تھا۔ تو پھر فرشتہ آپ کے دیدار پاک کو کرا کے اور آپ کے چہرہ پاک کی زیارت کرا کے کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، تو نے اس کائنات کی اس ہستی کو دیکھ لیا جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو نے انہیں پہچان لیا، ان کی نظر رحمت تیرے اوپر آ گئی، تو اب کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور پھر جب حشر کا دن ہوگا وہاں بھی جو مشکل گھڑیاں، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میدان محشر میں ہوگا 1000 کروڑ ارب لوگ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے انسان ہیں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں، کیونکہ آپ نے ہی میرے کام آنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جہاں بندوں کو نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے وہاں مجھے تلاش کرنا، میں اپنی امت کی خیر کی دعائیں کر رہا ہوں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں تو؟ فرمایا حوض کوثر پہ، کہ میری امت کی زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھ نہ رہا ہوگا، میں وہاں بھی آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا، میں وہاں بھی رحمت کر رہا ہوں گا، وہاں مجھے تلاش کر لینا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں نہ پہنچ سکوں تو؟ فرمایا میزان پہ جہاں نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، ہر بندے کو یہ فکر ہوگی پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور میں اس وقت بھی اپنے امتیوں کی رحم کر رہا ہوں گا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے میں ان کے نامہ اعمال میں اضافہ کر کے انہیں جنت بھیج رہا ہوں گا، یہ رحمت۔ اور پھر عرض کیا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں؟ فرمایا پھر پل صراط پہ جو نہایت ہی مشکل چیز ہوگی، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جس کے اوپر سے گزر کر جنتیوں نے جنت میں جانا ہوگا، وہاں بھی ہر کوئی کام رہا ہوگا، اور میں وہاں بھی دعا مانگ رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کرنا چاہیں تو ہماری زبانیں ختم ہو جائیں، زبانہ ختم ہو جائے، حالات قلم خشک ہو جائیں، دریا خشک ہو جائیں، قلم سارے کائنات کے جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں، ساری کائنات کا جتنا پانی ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور حضور کی تعریفیں بیان کریں تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مقالتی بمحمدی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ میں تو آپ کی گفتگو، آپ کی شان و عظمت کا ایک ذرہ بھی بیان نہیں کر سکتا، ہاں میرے بیان کو جو شان و عظمت ملی ہے تو وہ آپ کے ذکر کے صدقے ملی ہے، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، بس سب سے بڑی بات یہ ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہی کامیاب و کامران رہا۔ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور سرکار کی غلامی میں ہی اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔